بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے مقالے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ہندوستان میں احیاء دین کی اجتماعی جد و جہد۔ اس میں میں نے بیان کیا ہے دین کیا ہے، احیاء سے کیا مراد ہے، احیاء دین کی تاریخ کیا ہے، ہندوستان میں اس موضوع پر کیا کام ہوا ہے، اس تعلق سے کیا کام ہوا ہے۔ دوسرا حصہ میرے مقالے کا ہے جس میں کہ آج کے دور میں اگر ہم احیاء دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے، ہماری منزل، ہمارا نشانہ کیا ہونا چاہیے، اور اس نشانے تک پہنچنے کے لیے ہم کو کیا راستے اختیار کرنے چاہیے، کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا رکاوٹیں درپیش ہیں، ان رکاوٹوں کا ہم مقابلہ کیسے کریں۔ دوسرے حصے میں انشاءاللہ اس تعلق سے میں کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ ابتدائی گفتگو میں بہت تیز میں کروں گا، بہت جلدی کروں گا تاکہ اصل جو موضوع ہے اس پر اظہار خیال کرنے کا کچھ مجھے موقع مل سکے۔ ایک بات یہ واضح کر دوں کہ جو مقالہ آپ حضرات کی فائل میں ہے وہ میرا ایک ہفتے پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ اس وقت آخری حصہ میں لکھ نہیں پایا تھا تو میں نے اتنا ہی بھیج دیا تھا جتنا لکھا تھا، لیکن بعد میں نے پورا مقالہ 2 روز پہلے بھیج دیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی فائل میں وہ پرانا ہی میرا لکھا ہوا موجود ہے، تو آخری حصہ ہے جو اہم ہے وہ آپ لوگوں کی فائل میں موجود نہیں۔ دین کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں جو دین کے استعمالات ہیں مختلف معانی میں آئے ہیں۔ مالک یوم الدین، جزا کا مالک، دین کے اور بھی معنی ہیں، لیکن دین کا جو غالب استعمال ہے یا زیادہ استعمال ہے وہ طرز زندگی کے معنی میں آیا ہے۔ یہ جو میں نے آیتیں لکھی ہیں یہ تمام آیتیں ابھی پہلے کی گفتگو میں آ چکی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ دین کا لفظ ان آیتوں میں آیا ہے، اور قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جن میں کہ دین کا لفظ اس معنی میں آیا ہے۔ دین سے مراد کیا ہے؟ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا ایک مختصر سا کتابچہ ہے دین حق، انہوں نے اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ دین اصلاً کس کو کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اصلاً طریق زندگی یا طریق فکر و عمل کا نام۔ طریق زندگی ہر فرد کی پوری زندگی کا طریق، پوری سوسائٹی کا طریق، پوری نوع انسانی کا طریق، تمام زمانوں کا طریق اور تمام علاقوں کا طریق۔ گویا کہ زندگی چاہے کسی فرد کی ہو، چاہے کسی سوسائٹی کی ہو، چاہے تمام نوع انسانی کی ہو، کسی بھی زمانے کی ہو، کسی بھی علاقے کی ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزارنے کو دین کہا جاتا ہے۔ یہ تجدید و احیاء دین کی ذمہ داری ہر فرد کی، ہر مسلمان کی ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تجدید کا کام کرے، وہ احیاء کا کام کرے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ سورہ الحج میں بیان کر دیا گیا ہے کہ رسول کا کام ہے وہ شہادت کا کام کرے، اور تمہارا بھی کام ہے کہ تم شہادت کا کام کرو۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے جو یہاں موجود ہے، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک دین کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کا عین امکان ہے کہ جن لوگوں تک وہ بات پہنچائی جائے جو یہاں موجود نہ ہو، وہ اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے محفوظ رکھیں اور زیادہ بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تجدید کیا ہے اور احیاء کیا ہے؟ 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، دونوں الفاظ کے ایک ظاہری مفہوم ہیں، ایک باطنی مفہوم ہے۔
دوسرے الفاظ میں کہوں اس کا ایک وہ مفہوم ہے جو مادیات میں استعمال کیا جاتا ہے، دوسرا وہ مفہوم ہے جو معنویات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جدد یجدد و تجدید کے معنی ہیں ایک نیا کرنا، کوئی چیز پرانی ہو جائے اس کو نیا کر دیا جائے۔ ایک آدمی کا لباس ہے، وہ 5 سال سے استعمال کر رہا ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے، اس لباس کو اتار کے وہ ایک نیا لباس پہن لے تو گویا کہ اس نے تجدید لباس کر لیا ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات لوگ عمل نہ کر پائیں، بھولتے رہیں، چھوڑتے رہیں، نفس کے بہکاوے سے، شیطان کے بہکاوے سے، تو دین کی صحیح تعلیمات ان لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، یہ اصلاً تجدید کا کام۔ یہ حدیث میں نے پیش کی ہے، حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں ہے، لا تبن الکنیسہ فی الاسلام ولا یجدد ما خرب منہا۔ اسلامی ریاست میں کوئی کنیسہ تعمیر نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی کنیسہ کچھ منہدم ہو گیا ہے تو اس کی مرمت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بات جو کہی گئی ہے اس پر تو بحث کا یہاں موقع نہیں ہے، اصل اس میں لفظی استعمال ہے کہ انہوں نے کسی عمارت میں جو بوسیدگی آ جائے، جو کہنگی آ جائے، جو پرانا پن آ جائے تو مرمت کرنے کے کام کو تجدید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، ایمان بھی پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، فصل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ایمان کو تمہارے دل میں نیا کر دے۔ تو گویا کہ یہ تجدید کا لفظ مادیات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح تجدید کا لفظ معنویات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابھی اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، ان اللہ عز وجل یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا۔ تجدید دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ دین کی جو باتیں پراگندہ ہو رہی ہیں، لوگوں نے عمل چھوڑ دیا ہے، اس پر عمل کے لیے ان کو آمادہ کیا جائے۔ اس حدیث کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی پائی گئی ہے، اور اس کے پر جو تشریحات کی گئی ہیں وہ اس کی صحیح تشریحات نہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر جو ہجری سال جو ہے 100 سال کا، اس کے شروع میں یا آخر میں کوئی ایک شخصیت پیدا ہوگی جو دین کی تجدید کا کام کرے گی۔ یہ حدیث کا مطلب ہے ہی نہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہے ہر زمانے میں، بھائی 13 ہجری کے بعد 113 ہجری جب آئے گی تو بھی وہ علی رأس کل 100 ہوگا۔ حدیث کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں خالی رہے گا جس میں کوئی تجدید کا کام نہ کیا جائے۔ لیکن لوگوں نے خامخواہ کے لیے قمری سالوں میں ہر صدی 2001، 201، 301، 401، اس طرح لوگوں نے مجددین کی فہرست تیار کر لی۔ پہلی صدی کا مجدد یہ ہے، دوسری صدی کا مجدد یہ ہے، تیسری صدی کا مجدد یہ ہے، اور دوسرا انہوں نے غضب یہ کیا کہ ہر صدی میں ایک ہی مجدد کو پیدا کر دیا۔ تو مجددین کی جو فہرست آپ دیکھیں کتابوں میں 1400 سال ہو گئے ہیں، صرف 14 ہی مجدد پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ عربی زبان میں تو من کہا گیا ہے، من کا اطلاق واحد پہ بھی ہوتا ہے، جمع پہ بھی ہوتا ہے۔ ہر صدی میں ایک سے زائد دسیوں سینکڑوں بھی مجددین ہو سکتے ہیں، یہ بات اس حدیث میں کہی گئی۔ مولانا مودودی نے یہ اقتباس چھوٹا سا ہے کہ تجدید کا کام کیا ہے۔ مولانا مودودی نے جاہلیت کی 3 قسمیں کی ہیں۔ جاہلیت خالصہ جو الحاد اور بے دینی سیکولرزم پر مبنی ہو، جاہلیت مشرکانہ جو شرک پر مبنی ہو، اور جاہلیت راہبانہ جو کہ ترک دنیا کا سبق پڑھاتی ہو۔ آپ نے کہا ہے کہ ان تینوں جاہلیتوں کے تمام اجزاء سے اسلام کو چھانٹ کر الگ کیا جائے اور کسی نہ کسی حد تک اس کو اپنی خالص صورت میں پھر سے فروغ دینے کی کوشش کی جائے، یہ اصلاً تجدید کا کام۔ مولانا مودودی نے تجدید کے کام کے 9 نکات بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 3 کام تو ہر مجدد کو کرنا: اپنے ماحول کی صحیح تشخیص، اصلاح کی تجویز، اور خود اپنے حدود کا تعین، یہ ہر مجدد کو کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو 6 نکات اور بیان کیے ہیں، مولانا ارشد جمال صاحب کے مقالے میں ان کا تذکرہ ہے
کہ وہ کام ہر ایک کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے 9 نکات میں کاموں کے انجام دہی کو تجدید کے کام سے تعبیر کیا۔ احیاء کیا ہے؟ احیاء کے معنی ہم جانتے ہیں کہ احیاء معنی ہے زندہ کرنا۔ آدمی مر گیا ہے، بے حس و حرکت ہو گیا ہے، نہ اس میں احساس ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر زندگی لے آئی جائے، پھر وہ بولنے لگے، سمجھنے لگے، سننے لگے، کام کرنے لگے، چلنے پھرنے لگے، تو اس کو احیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ بھی مادی معنوں میں بھی آتا ہے اور معنوی معنی میں بھی آتا ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، پیدا مارتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں زمین کے بارے میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا، تمہارے سامنے مثال ہے مردہ زمین کی کہ ہم نے اس کو زندہ کیا۔ کیا مطلب مردہ زمین کا؟ مردہ زمین کا مطلب ہے کہ وہ بنجر ہے، نہ اس میں رویدگی ہے، نہ اس میں کچھ پودے نکلتے ہیں، نہ پھل نکلتے ہیں، نہ پھول نکلتے ہیں، نہ درخت نکلتے ہیں۔ بارش ہوئی، اس میں رویدگی آ گئی، پھل پھول آ گئے، سبزہ آ گیا، کھیتی آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین زندہ ہو گئی۔ اور اسی طرح احیاء کا لفظ معنویات کے لیے بھی آتا ہے۔ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، قرآن میں بھی تذکرہ ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، یہ مردہ ہونا جان نکلنے کے معنی میں آیت میں نہیں آیا ہے، بلکہ یہ معنوی معنی میں آیا ہے۔ گویا کہ یہ مردہ معنوی معنی میں ہے کہ کسی شخص میں زندگی کی کوئی رمق نہ ہو، سانس اس کی آ جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی انسانیت کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں پھر وہ احساس پیدا ہو، احساس بندگی پیدا کر دیا جائے۔ اور یہ حدیث میں بھی آیا، من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس کان له مثل اجر من عمل بها، جس نے میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا۔ سنت کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ سنت پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا، کسی شخص نے اپنی کوششوں سے اس کا اتنا تذکرہ کیا اور عملی طور سے کوشش کی، جد و جہد کی، ایک ٹیم کو تیار کیا، اس نے وہ باتیں دوسروں تک پہنچائیں، اس طرح اس سنت پر عمل کیا جانے لگا، تو گویا کہ اس شخص نے اس سنت کا احیاء کیا۔ ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے خاص طور سے یہ تجدید اور احیاء دونوں کی لغوی تشریح اس لیے بھی کی ہے کہ عام طور سے یہ غلط فہمی کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ تجدید کا لفظ بہت زیادہ اہم ہے، اس کے مقابلے میں احیاء کا لفظ اس سے کم اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دونوں تعبیریں حدیث میں، قرآن میں بھی آئی ہیں، دونوں الگ الگ جہاز سے اس میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے چاہے تجدید کا لفظ استعمال کیا جائے، چاہے احیاء کا لفظ استعمال کیا جائے، دونوں ایک ہی معنی کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ احیاء دین کی تاریخ، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، اس علم کو یا دین کے علم کو ہر نسل کے بعد دوسری نسل میں ایسے لوگ آئیں گے جو اس دین کو اٹھائیں گے، وہ لوگ معتبر لوگ ہوں گے، ثقہ لوگ ہوں گے، اور وہ 3 کام کریں گے، ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین، یہ غلو کرنے والوں کی تحریفات سے دین کو پاک کریں گے، اہل باطل نے جو من گھڑت چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں اس سے پاک کریں گے، اور جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر دور دراز تعویلات کر لی ہیں، دین میں بے دینی کو حق میں باطل کو شامل کر دیا ہے، ان تمام آمیزشوں سے وہ دین کو پاک کریں گے۔ ہندوستان میں احیاء دین کی تاریخ، عام طور سے جن لوگوں نے صدی بصدی کسی ایک شخص کو مجدد قرار دیا ہے، ان لوگوں نے جب 14 صدیوں میں 14 لوگوں کی فہرست تیار کی، اس میں یہ 2 نام انہوں نے ہندوستان کے کھاتے میں بھی ڈال دیے، شیخ احمد ابن عبدالاحد السرہندی، یہ 11ویں صدی کے شروع کے ہیں، اور شاہ ولی اللہ دہلوی یہ 12ویں صدی کے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ صرف 2 نام ہیں نہیں، 20 سینکڑوں لوگ ہر جگہ پیدا ہوئے ہیں، ہندوستان میں بھی پیدا ہوئے ہیں، ہوتے رہے، جنہوں نے کہ تجدید و احیاء کا کام انجام دیا۔ مثال کے طور سے
مسلم سلاطین، صوفیہ و مشائخ، علماء دین، مختلف تحریکات بھی قائم ہوتی رہی ہیں۔ مہدویت کی تحریک، فرائضی تحریک بنگال میں ہوئی تھی، تحریک مجاہدین سید احمد شہید و شاہ اسماعیل شہید، اسی طرح تحریکات آزادی جو برپا ہوئی ہیں، ہم کہیں کہ ان کا تعلق دین سے نہیں تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے دین کا احیاء اور مسلمانوں کی تمکین کی بھی کوشش بھی کسی حد تک ہم اس کو دین سے بھی جوڑیں گے، اس کو دین سے خارج کرنا میرے نزدیک صحیح نہیں۔ اسی طرح ہندوستان کی تاریخ میں ہم دیکھیں تو شخصیات کی جو انفرادی کوششیں رہی ہیں وہ بھی غیر معمولی رہی ہیں، گویا کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ہندوستان میں بھی ہر دور میں کام ہوتا رہا ہے۔ 20ویں صدی تحریکات کی صدی رہی، مختلف اسباب سے یہاں جب مسلمان ابتلا و آزمائش کا شکار ہوئے، دین پر حملہ کیا گیا، انگریزوں کے ساتھ ان کے جلوم میں عیسائی مشنریز یہاں آئیں، تو یہاں پر خاص طور سے مختلف تنظیمیں قائم کی گئیں اور اس کے ذریعے اجتماعی کام کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ میں نے چند نمائندہ جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت اہل حدیث، امارت شریعہ بہار اڑیسہ، کل ہند مجلس تعمیر ملت، تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان تمام جماعتوں کے آپ دستور کو اٹھا کے دیکھیے، جب یہ جماعتیں قائم ہوئی تھیں اس وقت انہوں نے اپنی تاسیس کے کیا مقاصد بیان کیے تھے، ان میں صراحت سے لکھا ہوا ہے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، مسلمانوں سے جہالت کو دور کرنا ہے، جو بے دینی مسلمانوں میں آ رہی ہے اس کا ازالہ کرنا ہے، اسلام کی اشاعت اللہ کے بندوں میں کرنا ہے۔ یہ باتیں صراحت سے لکھی ہوئی ہیں، اگرچہ بعد میں یہ تنظیمیں صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکی، دوسرے کاموں میں لگ گئی، اس لیے اس طرح ان کا جو دینی جو تشخص تھا وہ کم اس کا تعارف ہونے لگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ان تحریکوں کا دین کی تجدید اور احیاء میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ غیر معمولی ہے۔ تو یہ اس پر کئی کتابیں بھی آئی ہیں دینی جماعتوں کے تعارف پر، جو 20ویں صدی میں لکھی گئی ہے، اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سے ہم اس کی تفصیلات جان سکتے ہیں۔ اب میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ ہم تحریک اسلامی ہند کے سالار ہیں، رفقا ہیں، قائدین ہیں، ہر سطح پر کچھ نہ کچھ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ہم صرف رکن ہیں، صرف کارکن ہیں، تو بھی ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم دین کے احیاء کے لیے، تجدید کے لیے جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ہم کیا کریں، ہمارا گول کیا ہونا چاہیے، ہماری منزل کیا ہے جو ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے رہنی چاہیے، اس تعلق سے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ صحیح عقیدہ کی تفہیم کرائی جائے۔ اسلام نام ہے توحید کا، اس دنیا کو پیدا کرنے والی صرف ایک ذات ہے، اسی نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اسی نے انسانوں کو وجود بخشا ہے۔ اس دنیا میں تمام انسان آزمائش کی حالت میں ہیں، اس دنیا میں جو کچھ وہ کام کریں گے مرنے کے بعد زندگی جو برپا ہوگی اس میں ان کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ افکار و تصورات ہمارے ملک میں اجنبی ہیں، یہ بات نہیں کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب ہم انٹرفیتھ کے پروگرام کرتے ہیں اس میں ہم توحید کی باتیں کہنے سے ڈرتے ہیں، صرف وہ باتیں ہم کہتے ہیں جو دوسرے مذاہب والے بھی مانتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ پہلے وہ باتیں کہیں جو سب کامن ہیں، بعد میں کبھی موقع آئے گا تو ہم توحید کی بات کر لیں گے، بعد میں کبھی موقع آتا ہی نہیں ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، توحید کے ہم علمبردار ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جلد از جلد توحید کا موضوع چھیڑیں اور یہ بات لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بدعات اور غیر شرعی رسوم سے بچانے کی کوشش، پوری امت جو ہے وہ بدعات کا شکار ہے، غیر دین کو اس نے دین بنا لیا ہے، یہاں تک کہ ایسی بدعات ہیں جو کہ جس کے ڈانڈے شرک تک جا ملتے ہیں۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو مشرک نہ کہیں،
لیکن ان کے غلط اعمال کو شرکیہ اعمال تو ہمیں کہنا ہی چاہیے. ہم کو ان جو بدعات ہے جو مسلم میں رائج ہوئی ہے ہم کہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح ابھی جو بات آئی الحاد اور مادہ پرستی، اس وقت موجودہ حالات میں عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر دو ایسے چیزیں ہیں جو سراسر غیر اسلامی. نئی نسل کا تعلق وہ بہت تیزی سے الحاد کی طرف مائل ہو رہی ہے، اور مادیت پرستی کا غلبہ ہو رہا ہے ہر طبقے پر کہ وہ 99 کے پھیر میں وہ مبتلا ہے، زیادہ سے زیادہ کمانے میں وہ لگی ہوئی ہے. دین کے کیا تقاضے ہیں، کیا تعلیمات ہیں، اس سے وہ بے بہرا ہے. اس پر ہمیں زور دیں. یہ پہلا کام ہمیں سے ہر شخص کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا کام ہے اخلاق حسنہ کا فروغ. اخلاق انسانی زندگی کا ایک جامع عنوان ہے. اخلاق بعثت انبیاء کا مقصد ہے. مسلمانوں کا اخلاقی معیار بلند کیا جائے. میں بہت افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار میں جب جاتے ہیں، انسانوں کے درمیان جب جاتے ہیں، تو اخلاق کے معاملے میں مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے پست پاتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. جس اسلام نے بعثت انبیاء کا مقصد قرار دیا تھا کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کی جائے، وہ اخلاق کے معاملے میں دوسرے مذاہب والوں سے کمتر اور فروتر وہ دکھائی دیتی ہے. تو ہمیں اسلام کے اخلاقی تعلیمات کو بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز ہے علوم کی اسلامی تشکیل. وہ مذہب جس کی بنیاد ہی علم پر ہے، وہ مذہب جس میں بنیادی عقائد کو سب سے پہلے پیش کرنے کے بجائے سب سے پہلے علم کا تذکرہ کیا گیا، وہ مذہب جس نے علم کو ایک اکائی قرار دیا ہے. اسلام میں دینی اور دنیاوی کوئی تفریق نہیں ہے. ہر وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور انسانوں کی منفعت تک پہنچا ہے وہ علم مطلوب ہے. اور یہ مروجہ دینی علم بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا جائے تو اسلام میں نامطلوب ہے. تو اسلام کا یہ جو تصور علم ہے اس کو موجودہ دور میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور علم کو معرفت خداوندی اور انسانوں کی نفارسی کا ذریعہ بنانے کی ضرورت ہے. چوتھی چیز ہے خاندانی نظام کا تحفظ. محترم بھائیوں بہنوں، جاہلیت کی آج کے دور میں پوری کوشش ہے کہ خاندان کا شیرازہ منتشر کر دیا جائے. سیکس کیا ہوتا ہے، اباحیت کو عام کر دیا جائے. ہر شخص مادر پدر آزاد ہے، جو اس کے دماغ میں آئے وہ کر لے. اس چیز کا بول بالا ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں اسلام کا جو تصور جنس ہے اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. اسلام نے تصور جنس کا اعتراف کیا ہے لیکن اس کو صرف اور صرف نکاح میں محدود کیا ہے. اسلام خاندان کا زبردست حامی ہے. اسلامی نظام خاندان کے کیا فوائد ہیں اور اباحیت کے سماج پر کیا نقصانات پڑتے ہیں، موجودہ دور میں اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے. پانچویں چیز ہے سماجی عدل اور خدمت خلق. عدل و مساوات اسلام کی ایک بنیادی قدر ہے. انبیاء کو بھیجا ہی گیا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ سماج میں عدل کا بول بالا ہو، عدل نافذ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ظلم عام ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس عام ہے. کوئی فرد ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی ملک ہو، ظلم اس کا شیوا ہے. ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے نظام عدل سے انسانوں کو اس کا تعارف کرائیں. چھٹی چیز ہے اسلامی شناخت کا تحفظ. مسلمان ایک امت ہیں، امت واحدہ کا تصور دیا گیا ہے. یہ جو ملکوں علاقوں کی جو باؤنڈریز ہو گئی ہیں اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے. کوئی ہے مسلمان ہے، چاہے وہ چین کا مسلمان ہو یا ہندوستان کا مسلمان ہو، دونوں کے درمیان گہری الفت قربت ہونی چاہیے. تو اس چیز کا اظہار ہونا چاہیے. اسلامی تشخص کی حفاظت ضروری ہے. اسلام ہر طرح کی عصبیت سے پاک کرتا ہے، دور کرتا ہے. تو ہمیں اس نقطے کو بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی. اسلام کے بارے میں یہ غلط فہمی عام کر دی گئی ہے
کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے علیحدہ کرتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ الزام ہے اسلام پر۔ صریح اسلام کی تعلیمات یہ ہے، اس دنیا میں تمام انسانوں کے ساتھ سماجی اور انسانی تعلقات رکھے جائیں گے، چاہے وہ جس مذہب کو ماننے والے ہوں، جس علاقے کے رہنے والے ہوں، جس نسل کے ہوں، زبان کے ہوں، ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں برتی جائے گی۔ اسلام کی اس تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، ان باتوں کو ہم اپنا نصب العین بنائیں اور ان باتوں کو انسانوں تک عام کرنے کی کوشش کریں۔ ان باتوں کو اختیار کرنے، اس کو اپنا نصب بنانے کے لیے ہم کیا طریقے اختیار کریں، راستہ کیا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے دعوت اور تربیت۔ دعوت کا مطلب ہے جن بندوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے، وہ دین اسلام سے واقف نہیں ہیں، ہر ممکن تدبیر اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کی جائے جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی، اے اللہ تعالیٰ میں ان کے پاس گیا، چپکے سے گیا، زور سے گیا، میں نے اعلان کیا، میں نے دن میں بھی ان سے بات کی، ہم نے رات میں بھی ان سے بات کی۔ اسی طرح کی تڑپ اور جذبہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ ہر ممکن تدابیر اختیار کرے۔ انفرادی ملاقاتیں، ٹی پوائنٹ، اجتماعی ملاقاتیں، چھوٹے پروگرام، بڑے پروگرام، جس طرح بھی ہو، یہ عام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی جائے، اس کو دعوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ بھی کرنا ہے کہ تربیت، مسلمانوں کی تربیت۔ یہ باتیں عام طور سے کہی جاتی ہیں، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے لیکن اس کے ماننے والے سب سے خراب اور سب سے برے ہیں۔ تو ہمیں مسلمانوں کی تربیت کرنی ہے کہ ان کی زبان اور ان کا عمل دونوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے تنظیم سازی اور ادارہ سازی۔ ہر فرد یہ کام اکیلے کرے گا، اس کے مقابلے میں اگر اجتماعیت کو بنایا جائے تو کام کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی۔ اس لیے اجتماعیت کو قائم کرنا، اس سے وابستہ ہونا محمود اور مطلوب ہے۔ اور یہ جو اجتماعیت ہے اس کی بنیاد شورائیت میں ہونی چاہیے۔ امیر و مامور، حاکم اور مطیع، یہ دو قسمیں نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص جو ہے اگر وہ اپنے باتیں کہے گا، مشورہ دے گا تو اس کام میں اس کی شمولیت بھی ہوگی۔ اس لیے اجتماعیت کی بنیاد شورائیت پر ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات ہے کہ ایک سے زیادہ اجتماعیتیں قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی تو جماعتیں ہو گئی ہیں، ہم کس کو مانیں کس کو نہ مانیں، کس کے ساتھ جائیں کس کو نہیں۔ اگر یہ اجتماعیتیں ہیں وہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے والی ہوں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والی ہوں، تو ایک اجتماعیت نہیں تو 10 اجتماعیتیں قائم ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب اجتماعیت قائم ہو تو اس کے تحت مختلف کاموں کے لیے، مختلف محاذوں کے لیے مختلف ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اسلامی تصور علم پر مبنی نظام تعلیم۔ میں نے تعلیم کی اہمیت کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ تو اصطلاح ہمیں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اسلامی تصور تعلیم پر مبنی نظام تعلیم قائم کریں۔ چھوٹے بچوں کے لیے مکتب کا پورے ملک میں جال بچھا دیں۔ کوئی مسجد ایسی خالی نہیں ہونی چاہیے جس میں کہ چھوٹے بچوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہ ہوتا ہو۔ اور اسی طرح دینی اور عصری جامع تعلیمی اداروں کے قیام کی بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ذرائع ابلاغ کا بھرپور استعمال۔ ذرائع ابلاغ کے استعمال میں مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ جب باطل ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے اپنے سب خرافات پھیلا رہا ہے، اسلام سے بیزاری عام کر رہا ہے، تو مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ میڈیا پروفیشنل کی مضبوط ٹیم تیار کی جائے جو اسلام کی مؤثر ترجمانی کر سکے، اور اسی طرح اسلامو فوبیا کا بھی جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے میڈیا پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سماجی اور رفاہی خدمات کا مضبوط نیٹ ورک قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں کی خدمت سے دل جیتے جا سکتے ہیں، لیکن اس تعلق سے ایک بات عرض کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، رفاہی کام ہم اس لیے نہ کریں کہ ہم کو اسلام قبول کروانا ہے۔
عیسائی لوگ جو ہیں بہت زیادہ کام کرتے ہیں رفاہی میدان میں، لیکن وہ اس کے نتیجے میں بڑی بڑی آبادیوں کو عیسائیت کا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ ہماری سماجی اور رفاہی کاموں کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح لوگ ہمارے دیر اثر آ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ ہمیں تو رفاہی کام کا حکم دیا گیا ہے، انسانوں کی خدمت کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ اگر اس کے فائدے کے طور سے کچھ لوگوں کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب آخر میں اپنی گفتگو پہ آتا ہوں۔ منزل کیا ہے ہمیں معلوم، راستہ کیا ہے ہمیں معلوم، راستہ ہموار ہے، اس پر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن اگر راستے میں رکاوٹیں ہیں، چٹانیں ہیں اور طریقوں سے راستے کو دشوار بنا دیا گیا، کانٹے جھاڑ جھنکار ڈال دیے گئے ہیں، تو جب تک ان کی صفائی نہ کی جائے ہماری رفتار متاثر رہے گی۔ تو ہمارے احیاء دین کے کاموں میں کیا رکاوٹیں ہیں اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور ان کو دور کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی ضروری۔ تو یہ جو رکاوٹیں ہیں میں نے اس کی دو قسمیں کی ہیں، اندرونی رکاوٹیں ہیں، چیلنجز ہیں، اور بیرونی رکاوٹیں ہیں۔ اندرونی رکاوٹوں چیلنجز کا مطلب ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں جن کو اگر دور نہیں کیا جائے گا تو پھر اسلام کے حیا کی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز ہے فرقہ واریت، اختلافات، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا، ضال مضل کہنا، تکفیر کے فتوے صادر کرنا، یہ امت کے مختلف گروہوں کا نشان امتیاز۔ دوسری چیز ہے فکری جمود۔ بھائی اسلام تو ہے، رواداری کا مذہب ہے، توسع کا مذہب ہے، اجتہاد کا مذہب ہے۔ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، تو قیامت تک کے لیے جو نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے ان کا حل ہے۔ ہر زمانے میں علماء نے اجتہاد کر کے ان مسائل کا حل پیش کیا ہے، لیکن افسوس کہ زمانہ گزرنے کے بعد پھر فکری معاملے میں جمود آتا گیا، اس کی وجہ سے بھی اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہو پایا۔ خارجی چیلنجز دو ہیں، ایک تو موجودہ زمانے میں اسلام دشمن طاقتوں کا عروج ہو گیا ہے۔ پہلے وہ دبے رہتے تھے، اپنی باتوں کا اظہار نہیں کر پاتے تھے، آج کل وہ کھلم کھلا اپنی آئیڈیالوجی بھی پیش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے آج کے دور میں بت پرستی کو، شرک کو ایک فلسفہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کی ہم مثال نہیں دیکھتے۔ تو موجودہ دور میں اسلام دشمنوں کا جو عروج ہو رہا ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی کو عام کرنے کے لیے غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف بھی ان کی خواہشیں ہو رہی ہیں، یہ ایک رکاوٹ ہے۔ اور دوسری ہے کہ ریاستی اور قانونی رکاوٹیں ہو رہی ہیں، ریاستیں اس میں شامل ہو رہی ہیں، عوام ہی نہیں، غیر مسلم عوام یا اسلام دشمن عوام ہی نہیں، بلکہ جو ریاستیں ہیں، حکومتیں ہیں، مرکزی حکومت ہے، ریاستی حکومت ہے، وہ ایسے قوانین بنا رہی ہے جس سے کہ اسلام قبول کرنے کی راہ رکے، لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہوں، اسلام کے بارے میں ان کے اندر منفی جذبات ابھریں، اور اسی طرح ملک کی جو عدلیہ ہے اس کے ذریعے بھی ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ تو یہ دو رکاوٹیں بیرونی ہیں اور دو رکاوٹیں اندرونی۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ ان چیلنجز کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم مسلم امت کو ادب اختلاف سکھائیں، ہم امت کے تمام طبقات سے کہیں اختلاف ختم کرنا ناممکن ہے۔ جب دو سگے بھائیوں میں باپ اور بیٹے میں 100% اتحاد نہیں ہوتا ہے سوچنے سمجھنے میں، تو ہم چاہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان یا ہمارے ملک کے تمام مسلمان ایک طرح سے سوچنے لگیں، ایک طرح سے کرنے لگیں، یہ ناممکن ہے۔ ہم انہیں ادب اختلاف سکھائیں کہ امت میں اتحاد کی بنیادیں 95% ہیں، اختلاف کی بنیادیں صرف 5% ہیں۔ اتحاد کی بنیادیں اسلام کی اساسیات میں ہیں،
اختلافات جو ہیں وہ انتہائی فروع، انتہائی جزیات، انتہائی معمولی چیزوں میں ہیں، تو جو اختلافات ہیں ان کو الگ الگ انتشار کا، تشتت کا، تفرق کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. ہر ایک کے کاموں کی قدر کرنی چاہیے، اور اختلافات ہوتے ہوئے بھی مل جل کر دعوت دین کا کام کرنا چاہیے. یہ امت کو سکھانے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں دوسرا اہم کام یہ ہے کہ امت کے مشترکہ پلیٹ فارمز قائم کیے جائیں. جب کفر ایک ملت بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اسلام کے لیے کام کرنے والے مختلف جو گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، وہ مل جل کر کام کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس کے لیے موجودہ دور میں ضرورت ہے ایسے پلیٹ فارمز کی تشکیل دیے جائیں جس میں مسلمانوں کی تمام جماعتیں، ادارے، جو گروپ ہیں وہ اس میں شامل ہوں اور مل جل کر کامن منیمم پروگرام بنائیں. تیسرا کام یہ ہے کہ ترجیحات طے کی جائیں. ہر کام ہر آدمی کرے، کاموں کی ایک لسٹ بنا لی جائے. 100 کام اہم ہیں، اور 100 کاموں کو جب کرنا شروع کیا جائے تو پھر ہر ایک پر بہت معمولی توجہ دی جا سکے. اس کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ ہم ترجیحات بنائیں. موجودہ دور میں 4 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں، یا 20 سال میں ہم کو اتنے کام کرنے ہیں، فلاں میدانوں میں فلاں کام کرنا ہے. ترجیحات کی ایک فہرست بنائیں، کس کام کو پہلے کرنا ہے، کس کام کو بعد میں کرنا ہے، کس کام پر زیادہ توجہ کرنی ہے، کس کام پر کم توجہ کرنی ہے. یہ باتیں ہم اس کی ایک فہرست بنائیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں. اور آخری پوائنٹ یہ کہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے منصوبہ بندی کی جائے. موجودہ حالات کا صحیح تجزیہ کیا جائے. اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، عام انسان کس طرح سوچتے ہیں، مسلمانوں کی حالت کیا ہے، مسلمان کیا کچھ کر سکتے ہیں. حالات کا تجزیہ کیے بغیر، حالات کو اپنے سامنے رکھے بغیر اگر منصوبہ بندی کی جائے گی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ ضروری ہے کہ ہماری منصوبہ بندی حالات کو سامنے رکھ کر ہو. محترم بھائیوں، یہ میں نے کچھ ضروری پوائنٹس تھے، وہ نکات تھے، آپ حضرات کے سامنے پیش کیے. میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.